نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش دیکھ کر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی ہتھیار پہن لے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد لشکر کو ترتیب دیا۔ قریش کی فوج کے پڑاؤ کے جانب روانہ ہوتے ہوئے بنو حارثہ کے محلے میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو ہمیں ایسے راستے سے دشمن کے قریب پہنچا دے کہ ہمیں ان کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج کو باغات کے اندرونی راستوں سے گزار کر آبادی سے باہر لے گئے۔ اس موقع پر منافقین نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ بن ابی 300 افراد کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر گیا اور کہا، ہم کیوں بے فائدہ اپنی جانیں گنوا دیں۔ لشکر کا 1/3 حصہ کم ہو گیا، لگ بھگ 700 افراد رہ گئے۔ منافقین کے چلے جانے سے اسلامی فوج کو دھچکا لگا، مگر اللہ کی رحمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی شامل حال تھی۔ مدینہ جیسے شہر کو پہلے کبھی بھی اس طرح سنگین صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جنگ بدر مدینہ سے 70 میل یعنی 112 کلومیٹر دور ہوئی تھی، مگر اب طبل جنگ مدینہ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ عددی لحاظ سے بھی صورتحال غزوہ بدر سے زیادہ نازک تھی۔ قریش کے 3000 جوان شہر سے صرف 3 میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ قریش کی حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں لا کر ان کی افرادی قوت ختم کی جائے۔ اگرچہ مسلمانوں کی کامیابی کے امکانات بظاہر بہت کم تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، عزم، توکل اور شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ نے دفاع کی ہر ممکنہ تدبیر پر غور کیا۔ قریش نے مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے والے راستوں کی نگرانی نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت سے فائدہ اٹھایا اور قریش کے پڑاؤ کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے احد پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہ بظاہر خطرناک اقدام تھا، لیکن آپ کو یقین تھا کہ قریش جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے مدینہ میں داخل ہونے کی جرأت کبھی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عددی کمی کے باعث عام میدان میں جنگ جیتنا مشکل ہے، اس لیے آپ نے احد پہاڑ کے دامن کا انتخاب کیا، جہاں پشت اور دائیں اور بائیں سے گھرنے کا خطرہ نہ تھا۔